خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور یقیناً منتظر ہوں گے ہمارے آج کے پروگرام کے. اور 2-4-5 منٹ کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا. اور کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, تو اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو کبھی خیر بہرحال آج کی ملاقات کا سلسلہ یقیناً آپ منتظر ہوں گے کہ آج کی ملاقات شعبے صاحب کس سے ملاقات کروا رہے ہیں. بہت سارے میرے پاس میسیجز آتے ہیں, آپ کی ای میلز بھی آتی ہیں کہ شعبے صاحب ان سے ملاقات کروائیں. سویرا ندیم کے لیے کچھ لوگوں نے ہمیں کہا اداکارہ سویرا ندیم سے آپ ملاقات کروائیں, انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات کروائیں گے. بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور ہاکی اولمپئن ایکس جو اولمپئن ہے ماشاءاللہ وسیم فروز صاحب سے بھی انشاءاللہ میں جلد آپ کی ملاقات کرواؤں گا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو میری کیو شیٹ میں جن سے آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مگر آج کی ملاقات جو ہے ایک ایسی ملاقات ہے کہ جو بہت عرصہ پہلے ہم نے اپنے 1-2 آرٹسٹوں کو لایا تھا. اور وہ آرٹسٹ وہ کہ جو مصور جو اسکیچ بناتے ہیں اور جو یقیناً آپ کو ہوتا ہے کہ بہت ہی کتنا باریکی کا کام ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسکیچ بنانا, پینسل اسکیچ خاص طور پہ اگر بنایا جائے تو اس کے لیے پینسل کا وہ اسکیچ بنانا اور پھر اس کے ساتھ رنگوں کا کمبینیشن اس میں, اور پھر وہ تمام باریکی ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کی تصویر میں سے, اور یا لائیو اسکیچ بنایا جاتا ہے تو وہ تمام باریکی کیسے اس میں نمایاں ہوتی ہیں. ان تمام باتوں کے لیے ایک بہت ہی کہتے ہیں گہری سوچ بھی چاہیے ہوتی ہے. سیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کا ذہن بھی اتنا کھلا ہونا چاہیے. تو بہرحال جی آج ہم نے بلایا ایک ایسے فنکار کو کہ جو ماشاءاللہ جنہیں اس فیلڈ میں تقریباً 40 سے 45 سال تقریباً میرے خیال میں کم از کم 45 سال تو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک لمبے عرصے سے میرے تعلق میں بھی ہے ماشاءاللہ, ہمارا اپنا تعلق بھی ان سے بڑی اچھی دعا سلام رہی ہے آرٹس کونسل کے حوالے سے, مختلف پروگراموں کے حوالے سے, ایگزیبیشنز کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہماری اس فیلڈ کے حوالے سے, جناب مہتاب علی ہمارے ساتھ موجود. تو خوش آمدید کہتا ہوں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شعبی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, بہترین ہوں. آپ کی محبت, آپ نے مجھے مدعو کیا, ایف ایم نے مجھے مدعو کیا. جزاک اللہ, تھینک یو. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم پاکستان پہ. ایف ایم کو سنا تو ہوگا بچپن میں کبھی آپ؟ جی پچھلے 30 سال سے میں نے آتے ہی یہاں پہ دیکھا, آپ کا بورڈ لگا تھا, 30 سال ہو گئے. اور جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تب سے ہی پوری ہماری فیملی گھر میں سنتی آئی اور اب تک سنتی آئی. خاص کر رات کے آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں میوزک کے, بہت ہی لاجواب ہوتے ہیں سر. تھینک یو, جزاک اللہ. اچھا مہتاب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اب اس فیلڈ میں آپ تقریباً 40-45 سال ہو گئے, اور یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ یوں مطلب بچپن ہی سے شامل ہو گئے اس میں. تو 40-45 سال جو بچ گئے تقریباً, تو بچپن اور 55 قریب ہے دونوں, 55 میں پہنچ چکے بچپن سے. تو ماشاءاللہ تو مطلب اس فیلڈ کو آپ نے کیوں چوز کیا, کچھ اس کے علاوہ کچھ اور کیوں نہیں بنے یہ مصوری آرٹسٹ اور یہ تمام چیزیں؟ تو بڑا یہ دیکھیں اجمل بھائی, آپ نے یہ بڑے بنیادی سوال کیا اور سب یہی سوال پوچھتے ہیں اور یہ پوچھا بھی یہی جائے گا. اصل میں یہ کہ جب میں چھوٹا تھا, ایسے سارے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں, میں بھی چھوٹا تھا, تو مجھے شروع سے نا ڈرائنگس اور پینٹنگ دیکھنے کا بڑا شوق تھا. کوئی کسی گھر میں کوئی میگزین ہوتا تھا, سب سے پہلے وہ صفحے دیکھتا تھا جس میں کوئی اسکیچ یا پینٹنگ بنے ہو. خاص کر گھروں میں ڈائجسٹ آتے تھے, اس میں کہانیوں کے اوپر اسکیچ بنے ہوتے تھے, تو مجھے بڑے فیسینیٹ کیا کرتے تھے. میں ان کو دیکھ کے نا کاپی کیا کرتا تھا. تو یہ سمجھ لیں کہ اسکول جانے سے پہلے میں باقاعدہ ڈرائنگ اور اس سے بڑا مطلب شغف رکھا کرتا تھا. لیکن اس میں بڑے معاملات بھی ہیں کہ جب میں اس میں آتا تو گھر والوں سے بڑی پٹائی بھی لگی. اچھا, ہاں, کیا بات ہے. بڑا سننے کو بھی ملا, اور ایک عرصے تک سننے کو ملا. اس حد تک ملا کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ جو تصویریں بناتے ہیں یہ بڑے گناہ کا کام ہے, اس میں جان ڈالنی پڑے گی. میں بڑا پریشان. پھر میں نے کہا بھائی یہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بہت ساری چیزیں بنائی ہیں, سمندر ہے, آسمان ہے, پرندے ہیں, انسان ہیں, میں ان کو کیا کہتے ہیں ڈرا کرتا ہوں. تو وہ اس کی جو قدرت نے جو بہت خوبصورت چیزیں بنائی اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. اگر میں نے خوبصورت لینڈسکیپ بنایا, پہاڑ بنائے ہیں, اس پہ کیا کہتے ہیں پرندے جا رہے ہیں اڑتے ہوئے, یا کچھ بھی ہے, یا کوئی ایسی فگر بنائی ہے جو مجھے بہت فیسنیٹ, کیونکہ وہ بنائی قدرت نے, ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور لوگ شاعر اپنی شاعری میں کرتے ہیں, آرٹسٹ اپنی لائنوں میں یا برش اسٹروک میں کرتے ہیں, اور رائٹر اپنی ناولز میں اپنے لفظوں میں کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو جان ڈالنے کا جو ہے سلسلہ وہ اللہ کا ہے, یہ انسان کا نہیں ہے. ہم تو ان کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں بڑی مشکل میں پڑھتا تھا, یعنی کہ اسکول میں پڑھتا تھا, تو جب میں کوئی ڈرائنگ کا سبجیکٹ ہوتا تھا تو میں ڈرائنگ سب سے پہلے بنایا کرتا تھا. بلکہ یہ بھی ہوا ایک واقعہ بتاؤں کہ جرنل بنتے تھے تو میں سب کے جرنل بنایا کرتا تھا. کسی کا جرنل بنایا, وہ لے کے گیا, اس کو ایکسلنٹ ملتا, پھر کسی اور نے بنایا اس کو ویری گڈ. اس طرح میں سب کے بناتا. آخر میں کہتا تھا میں لے کے جاؤں گا بنا کے. جب میں آخر میں بہت بنا کے لے کے جاتا تھا تو ٹیچر دیکھتے تھے, وہ بولتے تھے فیئر,
میں بڑا پریشان ہوا. بولے اس سے پہلے بہت اچھے لوگ بنا کے دے چکے ہیں. مجھے اس بات سے اس دن سے میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ آپ کسی کی مدد ضرور کریں, لیکن وہ مدد نہ کریں جس میں آپ بھی شامل ہو دوڑ میں, تو وہ اگلا تو دوڑ کے نکل جائے گا, آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو مجھے احساس ہوا کہ جنرل آپ کو صرف اپنے ہی بنا کے دینا چاہیے, کسی کا نہیں بنا. آپ سب کو تو ایکسیڈنٹ مل رہے تھے. نہیں مجھے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, صحیح ہے, فیئر ہے, صحیح ہے. بہرحال تو یہ سلسلہ مطلب آپ نے یہی اس طرف آپ کا ذہن آپ کا تھا, تو آپ اس طرف آ گئے, ذہن کی طرف آ گئے. ہاں میں اس طرف آیا. بچپن میں تو انسان ہوتا ہے, بچوں کا سوچ ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے, میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, میں پائلٹ بنوں گا, میں یہ بنوں گا. تو یہ نہیں مجھے یہ والا شوق نہیں تھا, یہ والا شوق والدین کو تھا کہ تم انجینئر بنو گے, تم ڈاکٹر بنو. مجھے یہ شوق تھا کہ میں آرٹسٹ بنوں گا. مطلب یہ بھی نہیں تھا آرٹسٹ بنوں گا, بس مجھے آرٹ کرنے کا شوق تھا. تو جب میں اسکول لائف میں تھا تو میں یہ کرتے تھے, ہم زمانے میں کوئلے لے کے دیواروں پہ اسکیچ بنا دیا کرتے تھے, یا کچھ مطلب کسی بھی طرح. لیکن جب یہ شوق پروان چڑھتا ہے تو گھر والوں نے بڑا تنقید, جیسے میرے والد ہیں, میری والدہ ہیں, انہوں نے کہا نہیں اچھا گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, آپ کا بیٹا تو یہ نالائق, کیونکہ جس گھر میں شاعر اور آرٹسٹ پیدا ہو جائے وہ نالائق ترین ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اور جس گھر میں جو بیٹا باپ کا ہاتھ بٹاتا ہے تو بڑا لائق کہلاتا ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے. تو میں بڑا نالائق بیٹا تھا. تو مطلب آپ کے گھر میں کسی کو یہ شوق نہیں؟ نہیں میرے گھر میں کوئی مطلب کوئی ہوتا ہے خاندان میں ہوتا ہے کہ چلو جس کو دیکھ کے یہ ہوا. نہیں میرے گھر میں ویسے آرٹ کا پورا گہورا تھا, کیونکہ ہمارے گھر میں نا جو ہمارا بزنس تھا, فور فادر کا بزنس تھا, وہ ہینڈی کرافٹ کا تھا. اچھا ہینڈی کرافٹ میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے پیتل کی جو چیزیں بنا کرتی تھی اس میں خوبصورت کشیدکاری ہوتی تھی, اس میں مغل آرٹ یہ وہ سب بنتا تھا, اور بڑے خوبصورت اینٹیک قسم کے بنتے تھے. تو آرٹ تو ہمارے گھر میں تھا, لیکن وہ کینوس پہ پیپر والا نہیں تھا, وہ نہیں تھا, میٹل پہ تھا. تو میں نے میٹل کا وہ آرٹ بھی سیکھا اپنے, کیونکہ ہمارا پورا کارخانہ تھا, اس میں فاؤنڈری ہوتی تھی, اس میں باقاعدہ تیار ہوتی تھی چیزیں, اور اس کو ہم دیکھتے تھے, پالش ہوتی تھی. تو کوآپریٹو مارکیٹ میں ہمارا وہ بھی تھی شاپ. تو کہنے والی بات یہ کہ آرٹ تو تھا, لیکن یہ والا آرٹ نہیں تھا کہ کسی کی پورٹریٹ سامنے بناؤ, تو اس پہ لوگ اعتراض کرتے تھے. تو میرے والد نے, میرے ماموں سعودی عرب میں رہتے تھے, اشرف حسین قریشی ان کا نام, مرحوم ہو گئے. تو وہ آئے تو انہوں نے, والد صاحب نے کہا بھائی تم اپنے بھانجے کو سمجھاؤ, اور یہ الٹی سیدھی لکیریں کھینچتا ہے, یہ کچھ کام وام نہیں کرتا ہے یہ. تو انہوں نے مجھ سے بولا کیا کرنا, میں نے کہا میں پڑھائی کے ساتھ آرٹ کرنا چاہتا ہوں. بات ہو رہی تھی کچھ آپ کے آرٹ کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے سلسلہ شروع تو آپ کا ہو ہی گیا ماشاء اللہ, اور آپ چل بھی پڑے. اچھا اس میں پھر خاص طور پہ یہ چیزیں آپ نے اسکیچنگ تو شروع کر دی, اب ان میں رنگوں کا سلسلہ بھی تو بڑا نازک ہوتا ہے نا. میں ایک اسکیچ تو سنگل بنا لینا, پھر رنگوں کا اس میں سلیکشن اور یہ تمام چیزیں, اور یہ باریکی ایک ایک چیز کی, آنکھ کا, بال کا, یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آنے شروع ہوئی؟ اچھا اجمل بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں شروع میں اسکیچنگ کیا کرتا تھا تو ہمارے گھر میں ڈائجسٹ آتے تھے, سب رنگلی بہت سارے آتے تھے. تو وہ میری شروع سے خواہش تھی کہ میں ڈائجسٹ میں کام کروں, کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہانیاں پڑھ کے اسکیچ ڈرا کرتے خیالی. تو اس زمانے میں ایک ڈائجسٹ نکلا کرتا تھا, الف لیلا ڈائجسٹ, اس کے ایڈیٹر ایچ اقبال تھا. تو میں کیا کہتے ہیں ایک مرتبہ اسکیچ خوبصورت سا بنا کے اپنے تئیں بہت, ان کے فون کر کے ان کے آفس پہنچا, انہوں نے بلایا. اس وقت میں 9 کلاس میں تھا. تو انہوں نے پہلے تو مجھے دیکھا, پھر بولے یہ اسکیچ دیکھے, بولے صاحبزادے کیا, میں نے کہا میں پڑھتا ہوں. بولے کس کلاس میں؟ اس کلاس میں. تو انہوں نے کہا اسکیچ دیکھا, بولے بیٹا محنت کی سخت ضرورت ہے, اگلے سال آنا اسی تاریخ کو. اچھا میں بڑا مایوس ہوا, میں نے کہا یار تو ٹہلا دیا. پھر میں کیا کہتے ہیں چلا آیا. تو میرے بڑے بھائی ہیں سرتاج علی, ان کے ایک دوست ہیں, ان کا مسٹری میگزین تھا, تو وہ ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے کہا تم ادھر چلے آؤ. تو میں وہاں گیا, تو ان کو اسکیچ دکھایا. انہوں نے کہا ارے اتنا سے بچے نے اتنا زبردست اسکیچ, وہاں پہ دھوم مچ گئی. میں نے کہا ان کو آرٹ کی سمجھ ہے, ان کو آرٹ کی سمجھ نہیں. اور انہوں نے, اچھا مزے کی بات ہے, اسکیچ میرے 3 اسکیچ سے لیے, اور اس وقت میں بات کر رہا ہوں 1980 کی بات کر رہا ہوں, اور مجھے 3 اسکیچ کے انہوں نے 100 روپے پکڑائے. اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ اس کے پیسے بھی ملتے ہیں چھپنے کے, اور 100 روپے بڑی رقم تھی میں. خیر میں لے کے آ گیا. اس کے بعد میں کام کرنے لگا, وہاں مسلسل کام کرنے لگا. اسی دوران میرے ذہن میں نا وہ ڈائجسٹ کا تھا, میں نے اس میں کام کرنا ہے, وہ میرا جیسے کہتے ہیں ٹارگیٹ. پھر 1 سال بعد میں اسکیچ بنا کے پھر ان کو فون کیا اقبال صاحب کو, پھر لے کے گئے, ان کو دکھایا. انہوں نے دیکھا, بولا ہاں کچھ بہتری ہے, لیکن اگلے سال آنا, ابھی محنت اور کرو. اچھا میں نے کہا یار یہ ٹہلا رہے ہیں. خیر میں جا کے مختلف ڈائجسٹوں میں کام کرنے لگا, اور پیسے بھی ملنے لگے, اور ایک نام بھی ہونے لگا. پھر 30 سال میں گیا اسکیچ بنا کے لے کے, پھر ان کو دکھایا. میں نے کہا سر یہ لے گیا. انہوں نے دیکھا, بولا ہاں اب کچھ دم ہے, تم کل سے آنا, میں تمہیں بتاؤں گا آرٹ کیا ہوتا ہے.
میں کیا بات ہے. ابھی بھی کہہ رہے کل سے ہے نا تو میں بتاؤں گا آرٹ کیا ہوتا ہے. خیر میں دوسرے دن پہنچ گیا, انہوں نے مجھے, وہ بیسکلی رائٹر ہیں عمران سیریز والا, آپ جانتے ہی ہیں ایچ اقبال, انہوں نے وہ آرٹسٹ نہیں لیکن وہ آرٹسٹ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اسکیچ کیسے بنتا ہے, لائن کیا ہوتی ہے, ڈاٹس کیا ہوتا ہے, اس کا سائز کیسے نکالا جاتا ہے کہ چھپکے اسی میں آئے. تو یہ وہ میرے پہلے استاد تھے انہوں نے. اور پھر جب بتایا انہوں نے کہ دیکھو لائن, سنگل لائن جو نا اس سے یہ کام ہوتا ہے, کسی خاتون کی تصویر بنائیں گے تو اسے ڈاٹ سے کام کریں گے, کوئی سافٹ چہرہ ہوتا ہے, مرد سخت ہوتا ہے اس کو لائنوں سے کراس, مطلب یہ ٹیکنیک مجھے بتائی. تو مجھے پتا چلا اصل جو میری تپسیا جو 3 سال کی ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے اندر پیشن ہے, پیشن ہے یہ نہیں. صحیح بات ہے, تو اگلے سال آتا ہے یہ نہیں آتا. تو مجھے جب وہاں میں نے 10 سال کام کیا. اچھا. اور میں نے بہت سیکھا, اتنا سیکھا میں بتا رہا ہوں کہ میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں اپنے استاد کا, اقبال صاحب کا. تو اس کے بعد پھر میں نے 90 میں یہ کام چھوڑ دیا ڈائجسٹ. اچھا. اور پھر میں آ گیا گیلریز کی طرف. پھر میں نے کلرز اور برش سے کام شروع کر دیا. اس میں جب میں آیا تو پہلی میری ایگزیبیشن آلیانس فرانسس میں 1994 میں آلیانس فرانسس میں ہوئی. تو وہ ایگزیبیشن ایک ایسی ایگزیبیشن تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں نا بڑے پریشان ہوئے, کیونکہ وہ آلیانس فرانسس میں کوئی پینٹنگ دکھتی نہیں تھی. میری ایگزیبیشن 90% سولڈ ہو گئی. کیا بات ہے. تو وہ نا لوگ بڑے پریشان ہوئے, یار یہ کیا کام. تو بڑا لوگ جو اقدر سے, نہیں تو وہ جو آپ نے ایگزیبیشن وہاں آپ کی ہوئی تو وہ کون سے آپ کے کون سے شے پارے میں پارے کون سے کیا بنا کے رکھ دیا. میں آپ کو بتاؤں جو 90% میں آپ کو بتاؤں, میں صنف نازک کو پینٹ کرتا ہوں, فیمیل کو 99% فیمیل پینٹ کرتا ہوں. اور اس میں جمالیاتی, رومانس اور یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین جیولری, ڈریسز اور یہ سب چیزیں, اس کو ایک خاص موڈ میں ان کو پینٹ کیا میں نے, جس سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں بڑا اٹریکشن ہوئی کہ یار یہ بڑا ایک ڈفرینٹ کام لے کے آیا. ڈفرینٹ کام تو اور بھی ہو رہا تھا لیکن جو ایج تھی میری اس پہ لوگوں نے, اچھا وہاں آلیانس فرانس میں آپ کو پتا ہے فارنرز, انہوں نے پینٹنگوں کو بڑا دھڑ خریدنا شروع کیا. تو وہاں سے انہیں پتہ چلا کہ یار یہ اس گیلری کو بھی مطلب اسٹیبلش پھر ایز اے پروفیشنل گیلری اسٹیبلش, لیکن اس سے پہلے کوئی پینٹنگ بکتی نہیں تھی. تو یہ میرا کیا کہتے ہیں ابتدائی سفر 1990 پہلی میں نے سولو ایگزیبیشن کی تھی وہاں پہ. تو اچھا یہ مطلب وہ جب آپ کی پینٹنگ ہوئی وہ تو میرا سوال ابھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کلر اسکیم اور تمام یہ تھیمز جو یہ کیسے آپ سلیکٹ کیسے کرتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل بات آپ نے بتائی, میں آپ کو کیونکہ لازمی ہوتا ہے, ہم تو دیکھتے ہیں نا, ہم نے دیکھا یار کیا خوش بنی. اب یہ بات وہ کلر جو کمبینیشن اس کا ہے, تمام ایک باریکی جو ہے وہ مین تو وہی چیز ہے نا. آپ نے لکیریں تو کھینچ لی, چلو کسی نے کھینچ لی, مگر وہ کلر بنا کے ایک چیز کو نمایاں کرنا. اب آپ نے جو شرٹ پہنی ہے تو اب یہ اس میں ایک ہی چیز ہے, نمایاں کیسے ہو کلر, یہی تو چیز ساری چیز ہے. وہ یہ بہت اچھی بات کی ہے. اب اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہے اور بڑی دلچسپ ہے, میں بہت جگہ شیئر بھی کی ہے لیکن یہ ایک بڑا پرسنل ہے. میں پہلے اسکیچ بناتا کرتا, آپ تو جانتے ہیں, آپ تو بلیک اینڈ وائٹ. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اقبال میدی اپنا انتقال کر گئے, ان کی ایک ایگزیبیشن میں گیا, میں آرٹس کونسل میں گئی, تو ان کی ایک پینٹنگیں دیکھی, مجھے بڑا فیسینیٹ کرتے تھے, بڑے بڑے اسکیچ, بڑے بڑی. تو میں نے گھر سے نا ایک گتا لے کے گیا پیپر, میں نے کہا یار ان سے آٹوگراف لوں گا. میں ان کی تصویریں بھی پینٹنگز کی کھینچی ہوئی تھی میں نے کیمرے سے. تو ان کے میں نے کہا سر میں یہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے. تو بولے یار مجھے کوئی لکھنا شعر ویر تو آتا نہیں, میں تو آرٹسٹ ہوں. انہوں نے ایک لائف اسکیچ اسی وقت بنا کے اپنے, وہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز. بولے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا سر میں لیف لائٹر ڈائجسٹ میں کام کرتا ہوں. اچھا وہ سسپینڈ میں ڈائجسٹ میں کام کیا کرتے. اچھا اس وقت بھی. انہوں نے کہا یار میں نے تمہارا نام دیکھا ہے, اچھا تم میرے پاس کل آنا, اچھا, اور اپنے اسکیچ لے کے آنا, اور ٹھیک 9 بجے میرے اسٹوڈیو آ جانا. اور یاد رکھنا پہلے فون کرنا, میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تمہیں شاید ٹہلا دیں گے لیکن تم ہارنا نہیں. اتفاق سے میں نے دوسرے میں فون کیا, وہ انہوں نے فون اٹھا لیا اور انہوں نے کہا آ جاؤ, اور میں ان کے اسٹوڈیو پہنچ گیا. جب اسٹوڈیو پہنچا میں ان کو اسکیچ دکھایا, یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا, بہت اچھا ہے, زبردست ہے. تو بولیں گے کہ مہتاب علی تم بلیک اینڈ وائٹ تو کام اچھا کرتے ہو, کلر کا کام میں کسی کو شاگرد نہیں بناتا, لیکن میں تمہیں آفر کرتا ہوں تو میرے اسٹوڈیو آؤ, میں تمہیں کلر کا کام. یہ تو ساری بات ہے نا, یہ ٹیکنیکل بات جو آپ کا سوال ہے, میں وہی تو میں سوال میرا اپنی جگہ موجود. جی جی. تو میں اچھا میں اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں جیسے کہتے ہیں, انہوں نے جب کہا میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہ ایک کام کرنا, تم نا کل آنا ٹھیک 9 بجے, اور اپنا نا کیا کہتے ہیں ایک ڈریس لے کے آنا جو یہاں بدل کے کام کرو. اچھا وہاں اس وقت نا 2 لڑکے لڑکیاں اور آئے تھے سیکھنے کے لیے, ان سے بھی کیا کل بھی آپ کل اپنے ایک ڈریس لے کے آئیں گے کام کرنے والا, تاکہ آپ کے کپڑے خراب نہ ہو, اور ٹھیک 9 بجے آ جائیے گا, ٹائم کے بڑے پابند.
ٹھیک ہے بھائی. دوسرے دن میں آیا کپڑے جوڑا لے کے اور میں 8:30 بجے ان کے دروازے کے آگے ٹہلنے لگا. اس کے جیسی 9 بجے میں بیل بجائی, وہ سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا آ جاؤ مہتاب علی. بولیں گے یار ذرا بیٹھا, وہ جو 2 لڑکے لڑکیاں وہ نہیں آئے ہیں. خیر وہ 10 بج گئے, 10:30 بج گئے, وہ نہیں آئے. خیر وہ آئے 11 بجے. اچھا انہوں نے آتے ہی اقبال مہدی نے کہا بھائی ہاں بھائی کیوں دیر ہو گئی تھی؟ 2 آئے تو انہوں نے کہا وہ امی نے نا سودا منگا لیا تھا, خاص بہانے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو دوسرے نے کہا کہ سر میری آنکھ نہیں کھلی تھی. خیر بولیں گے اچھا کپڑے لے کے آئے, ڈریس لے کے آئے تم اپنا؟ تو بولے نہیں وہ تو ہم نہیں لے کے آئے. بولے تو انہیں کپڑوں میں. بولے ہاں کوئی مسئلہ, بولے خراب ہو جائے کوئی مسئلہ تو نہیں. بولے ہاں ٹھیک ہے. بولے مہتاب علی تم ڈریس لے کے آؤ؟ میں نے کہا یس سر. تو بولے جا کے بدل کے آؤ. میں بدل کے آ گیا. تو اقبال مہدی نے کہا مہتاب علی یہ جو نیچے کا جو باتھ روم ہے نا یہ تم نے صاف کرنا ہے, اور یاد رکھنا ایسا صاف کرنا ہے کہ یہ چمک جائے. اگر کہیں سے بھی گندا زبان سے چٹوا دوں. ان کا ٹیون چینج ہو گیا. اقبال مہدی ایک بڑا سخت ہے. اور اس کے بعد باقی 2 سے کہا نا کہ آپ اوپر والا باتھ روم صاف کرو گے. ان کے 3 فلور. انہوں نے کہا ہم تو باتھ روم صاف کرنا ہے, ہم تو 8 ہیں. بولا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. میں گیا, باتھ روم ان کا ایک کمرے کی برابر تھا, کافی بڑا. میں نے صاف کیا, سب کچھ کیا. آدھے گھنٹے بعد میں نے نکلا. میں نے کہا سر آپ دیکھ لیں. انہوں نے چیک کیا. بولیں گے ہاں ٹھیک ہے مہتاب علی اب تم نہا کے اپنے پہلے والے کپڑے پہن کے آ جاؤ. میں آ گیا. اس کے بعد سے بڑے دلچسپ آ گیا. انہوں نے کہا یہ 2 لڑکے لڑکیاں ہیں نا ان کو نا لات مار کے دھکے مار کے باہر نکالو. میں نے کہا سر. بولا میں استاد ہوں, میں تم سے جو کہہ رہا ہوں کرو. میں ڈر گیا. میں نے کہا یار. خیر ان کو باہر کیا. میں نے کہا سر, اب میں ڈرتے رہتے میں نے کہا سر میں اوپر کے باتھ روم میں صاف کر دوں؟ بولا نہیں. مہتاب علی میں یہ دیکھنا تھا تم آرٹسٹ تھے, پہلے سے کام کرتے آ رہے, تمہاری گردن میں کوئی سریا تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے. تو بولنے کے بولے میں نے تمہیں چیک کرنا تھا. ان کو میں نے چیک کر لیا, ان کے گردن میں کوئی سریا تھا, یعنی کہ آرٹ نہیں سیکھنا چاہ رہے تھے. تم نے ہمبل ہو کے اپنے آپ کو نا زیرو کر کے استاد کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا. تو یہ استادوں میں بھی میری 2 ملاقاتیں رہی ان سے. اس کے بعد پھر وہ جو ڈیفینس میں جو ان کی وہ تھی آرٹ گیلری, پھر بعد میں ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی تھی. 2 بار, ایک بار وہیں سے ملاقات ہوئی تھی. کیا زبردست یاد. میں بہت اچھا آرٹسٹ, نفیس آدمی, اور پھر بڑے نفیس انسان. نستعلیق کسی جب کرتا پاجامہ پہنتے تھے. کمال کی بات, بہت کمال کی بات, زبردست. تو وہ وہاں سے آپ کو کلر پھر انہوں نے مجھے کلر سکھائے, اور میں نے صحیح معنوں میں وہاں پہ جو کلر لگانا سیکھے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کا کام اپنی جگہ ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے. انہوں نے کہا جب میں کام کرنے سیکھنے بولے مہتاب علی میرے پاس لینگویج نہیں ہے, میں بتا نہیں سکتا. تمہیں ایک کام کرنا ہے, میں پینٹنگ کر رہا ہوں, میرے پیچھے آگے کھڑے ہو جاؤ. یہ دیکھو پیلیٹ میں نے کون سا کلر کہاں رکھا ہے, کون سا برش اٹھا کے کہاں اپلائی کر رہا ہوں. برش کا نمبر بھی پتہ چلے گا اور اس کا اسٹروک بھی پتہ چلے گا. تو میں پیچھے کھڑے ہو کے استاد کے دیکھا تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ چلی, اور ان کے مرہون منت آج تک میں اس کو ملٹیپل کیے جا رہا ہوں. کیونکہ استاد کی جو دین ہوتی ہے نا وہ شاگرد کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور اس کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو زیرو کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے بات سیکھی. اگر وہ کہتے سیکھنے کا جذبہ ہے, ہاں بالکل. اگر آپ نے وہ بات آپ اپنا ٹارگیٹ بنا کر نکل پڑے ہیں اور بالکل پختہ ہو چکے ہیں, پھر تو کرنا پڑے گا. ورنہ تو پھر وہی انہیں کی طرح ہم باتھ روم صاف کرنے ہیں یہاں پر, یا ہم کو جھاڑو دینے ہیں, یا ہمیں یہ کرنے ہیں, ہم تو سیکھنے ہیں سکھاؤ میں. تو وہ بات وہی کہ جب اپنے آپ کو زیرو کرو گے جب تو سیکھو گے. ایگزیکٹلی بات حقیقت ہے. مطلب یہ بھی ان کا امتحان کا ایک ذریعہ تھا, وہ یہ تھوڑا باتھ روم ہی صاف کروا رہے تھے. ہاں مطلب انہیں ایگو چیک کرنی تھی کہ اس کے اندر کوئی ایگو کیا ہے, کیونکہ ہر کوئی ایگو لیے گھوم رہا ہے ہمارے ملک میں, ہمارے اداروں میں. میں بہت بڑا ہوں, ہمارے یہ تو اللہ معاف کرے, سب ایک سے بڑھ کر ایک ہے, سب کہتے ہیں بس ہماری ایگو آگے تو کچھ بھی نہیں, سب بیکار ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی ایگو کے ساتھ اگر لے کر آگے بڑھیں گے نا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ سریا جو ہے نا, سریا یہ ہماری گردن کو نہ اوپر جانے دیتا ہے نہ نیچے آنے دیتا ہے, سیدھا اکڑا دیتا ہے یہ. اور جہاں تکبر آ گیا وہاں کہانی ختم ہو گئی. کچھ نہیں, وہ ایک طرح سے آپ کی زندگی کے آگے جو آپ کی جستجو ہے نا وہاں پر ڈاٹ لگ گیا, اور جب ڈاٹ لگ جائے تو جملہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. پھر آگے نہیں ہوتا وہ, پھر نئی نہ کہانی نئی بات ہوتی ہے, مگر وہ بات میں ختم ہو گئی. تو اس بات کو ختم نہ ہونے دیں, زندگی میں ڈاٹ نہ لگنے دیں, اس کو آگے بڑھنے دیں. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی بریک, اور بریک کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ملیں گے. آپ نے جانا کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں, اور مہتاب علی سے اسی طرح بڑی خوبصورت باتیں ہوں گی. کتنی ایگزیبیشن اب تک کر چکے ہیں, اور کہاں کہاں گئے, پاکستان سے باہر کہاں کہاں گئے, کس کس ملک میں گئے, اور کتنی ایگزیبیشن ہو چکی ہیں, کہاں کہاں ہو چکی ہیں,
کیا کیا ان کا رسپانس رہا؟ یقیناً یہ تو سلسلہ آپ کا ماشاءاللہ چلا اور ان کے ساتھ ساتھ تو آپ کی پہلی ایگزیبیشن تو آپ نے بتایا کہ وہ آئلینڈ فرانسس میں ہوئی، اس کے بعد یہ سلسلہ ایگزیبیشن کہاں اور کیسے کیسے یہ سلسلہ رہا، کیا کیا آپ نے بنایا ماشاءاللہ، کیا کیا نئی چیزیں ایسی تخلیق کی آپ نے، یہ سفر آگے کیسے بڑھا؟ شبیر بھائی میری ایگزیبیشن ملک سے باہر تقریباً 18-16 ایگزیبیشن ہو چکی ہیں. 18-16 جو صرف آپ کی ہوتی ہے. ہاں جی، پیرس ہے، جرمنی ہے، امریکہ میں وہ باہر کی الگ ہیں، باقی پاکستان پورے پاکستان کی بات کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میری جو نا ایگزیبیشنوں میں زیادہ تر میری سولو زیادہ ہوئی ہیں، گروپ تو ہوتے ہیں، گروپ بے شمار ہیں، لیکن سولو ایگزیبیشن سے آرٹسٹ بنتا ہے کیونکہ پوری انفرادی اس کا کام ہوتا ہے، اور انفرادی کام کرنے کے لیے اس کو 2-3 سال لگ کے محنت کرنی پڑتی ہے. لازمی بات ہے. اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم کیسے مشہور ہوں، کس طرح ہماری پینٹنگ ہے. میں نے کہا آپ ایگزیبیشن کرو. تو سب سے پہلے ان لوگوں کا سوال یار ایگزیبیشن کرتے ہیں پینٹنگیں بکتی نہیں ہیں، لوگ سب سے پہلے کمرشلزم کو سامنے لاتے ہیں. میں نے کہا اگر آرٹسٹ بننا ہے نا تو یہ چیز کو چھوڑنا پڑے گا کہ یہ بیچ کے میں پیسے لوں گا. آپ کا کام ہے آرٹ کرنا، کیونکہ قدرت نے آپ کو یہ فن دیا، آپ کو سکھایا. باقی اس سے رزق دینے کا اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے. آپ اس کی مداخلت مت کرو کہ وہ دے گا وہ دے گا، آپ تو کام کرو، اپنا کام تو کرو، پہلے کام کرو. تو میں نے جتنا بھی کام کیا، میں جب بھی کوئی ایگزیبیشن کی یہی سوچ کے کرتا تھا کہ یار یہ میں کام آج کیا ہے، آج ہوں یا نہیں ہوں، کل کو میرا نام میرا اس کام کے ذریعے زندہ رہے گا، میں زندہ رہوں. ان کو ہوتا ہے جیسے شاعر ادیب اور اس طرح سے. تو میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ میں یہ 98 کی بات ہے، میں مسلسل کام کرتا ہوا آ رہا تھا. میں نے رائل برونائی کے پوری فیملی کے پورٹریٹس بھی کیے. یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، بڑے مزے کا بات ہے کہ 98 کی بات ہے کہ برونائی کے بادشاہ کا کوئی ایلچی آیا ہمارے ملک میں، اور اس نے کسی گیلری میں جا کے میرا کام دیکھا. تو انہوں نے کہا یہ اس آرٹسٹ کو ہمیں ملوا دیجیے. بولے کیوں؟ بولے کہ بادشاہ کی فیملی کے پورٹریٹ بنانے ہیں. آپ کو پتہ ہے گیلریز میں کچھ ان کی پروفیشن ڈائریکٹ نہیں کراتا. تو بولے آپ ہمیں بتائیے، ہم اس سے اچھا آرٹسٹ دیں. بولے نہیں یہ چاہیے. کسی نے میرا ایڈریس فون نمبر نہیں دیا. اس زمانے موبائل بھی نہیں تھا، مزے کی بات ہے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. خیر وہ چلا گیا. پھر وہ 6 مہینے بعد پھر آیا. میرے گھر پہ ایک فون آیا، پٹھی سیل تھا اس زمانے میں. تو بتایا کہ ایسے میں یہ فلاں برونائی سے آیا ہوں، ان کا سفیر ایلچی ہیں، اور میں شیرٹن میں ٹھہرا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنی. میں خیر چلا گیا. میں جب میری ان سے بات ہوئی، میں نے کہا، بولے کہ یہاں پہ میں جب آیا تو کسی نے آپ کا ایڈریس نہیں دیا، حالانکہ آپ کا کام مجھے پسند آیا تھا. ان لوگوں نے کہا. تو میں نے کہا جی فرمائیے مجھے کرنا ہے. بولے کہ بادشاہ کے پورٹریٹ بنانے ان کی فیملی کے. اصل میں بادشاہ نے ٹاسک دیا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا ہے نا پورا، جو پورا سعودی عرب تک ہے پورا سعودی، تو وہاں پہ سب آرٹسٹوں کے نا انہوں نے سیمپل کے طور پہ پورٹریٹس بنوانے، جس کا بادشاہ کو پسند آ جائے گا تو پوری فیملی. تو انہوں نے ایک بادشاہ کا پورٹریٹ دیا جو ابھی بھی موجود ہے، سلطان ان کا نام ہے. تو انہوں نے کہ اس سائز میں آپ نے اس کا پورٹریٹ بنانا ہے ان کا، اور اس کے پیسے انہوں نے طے کر لیا. اسی وقت انہوں نے پیسے مجھے دے دیے، ایڈوانس میں ڈالر میں انہوں نے پیمنٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو اگر پسند آئے یا نہ آئے یا آپ کی پیمنٹ تو ہو گئی. خیر میں نے بنا کے بنا کے جب وہ آئے ان کو دے دیا، وہ چلے گئے. کوئی 6 مہینے بعد ایلچی آیا. اچھا. بولیں گے 350 آرٹسٹوں کے پورٹریٹ بن کے گئے تھے مختلف 350 آرٹسٹ، اس میں آپ کا پسند آیا بادشاہ کو. کیا بات ہے. اس کے بعد انہوں نے شہزادے شہزادیوں کے ملکہ کے پورٹریٹ دیے، بڑے آفیشیل پیچھے لکھا ہوتا کہ آپ اس کو کسی کو شیئر نہیں کریں گے. اس زمانے میں فیس بک لیکن آپ کسی کو دکھا نہیں سکتے یا کاپی نہیں کر سکتے، آپ یہ بنائیں گے. تو میں نے لگ کے تقریباً ان کے 8-9 پورٹریٹ پوری فیملی کے بنائے، جو کہ آج تک محل میں آویزہ ہیں. اور بادشاہ کی طرف سے مجھے اس زمانے میں آفر بھی ہے کہ آپ یہاں آ کے ایگزیبیشن بھی کریں محل میں. لیکن میں اس زمانے میں بہت ہی نابلد تھا یا جتنی سمجھ نہیں تھی، میں ڈر گیا. میں نے کہا وہاں جاؤں، اور پتہ ہے آرٹسٹ کس وجہ سے خاص پروٹوکول سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ میرے لیول کا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بس اوکے. میرے وہاں لگی ہوئی پینٹنگ ہے، تو وہ پینٹنگ جو وہاں ان کی لگی ہوئی جو میرے لیے بڑا احساس کی بات ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں پیرس جانے کا اتفاق ہوا. پیرس میں جب گیا وہاں پہ میری ایگزیبیشن، وہاں ایک پینٹنگ سیل ہوئی تھی میری، پاکستان سے کسی نے بنوائی تھی، چیریٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں کے حوالے سے کچھ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کیونکہ میں نے ایک ایگزیبیشن کی تھی، اس میں نا اس کی آمدنی کا ایک معقول پرسنٹ میں نے اس ادارے کو دیا تھا. اور وہ اس کا تعلق پیرس سے تھا، یورپین بچوں کے لیے پاکستان وہ فنڈ تھا.
وہ نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئے بولیں گے کہ آپ کچھ فنڈ کے لیے. میں نے کہا میں آپ کو ایز اے کیش یہ دے سکتا ہوں 5,000 10,000, لیکن ایسے جو میری حیثیت ہے, لیکن میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا ایک پینٹنگ بناتا ہوں کسی بچے کی, جب بچوں پہ کام تھا, آپ اسے پیرس میں جا کے آکشن کیجیے گا. کیا بات ہے. انہوں نے کہا آکشن, تو ان کو میں نے ان کو سارا بتایا آکشن کیجیے, اس کی جب بٹ لگے گی بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا. اب جب وہ مجھ سے پینٹنگ بنوا کے پیک کر کے پیرس لے گئے. اب پیرس میں جب انہوں نے آکشن کی تو شبیر بھائی اس وقت 89 فرینک چلتا تھا, یورو نہیں چلتا تھا. 89 فرینک ڈالر کی, فرینک 89 فرینک لیک کی بکی, لیک کی 89 فرینک. اب وہ بکی وہاں پہ, ظاہر سی چیریٹیز وہاں پہ تو بڑھ چڑھ کے حصے لیتے ہیں. تو جس بائر نے خریدی انہوں نے کہا کہ اس میں آرٹسٹ کو کتنا جائے گا. اچھا میں نے پہلے کہہ دیا تو ساری آمدنی اس چیریٹی میں جائے گی. انہوں نے کہا آرٹسٹ نے پوری ڈونیٹ کر دی, سارا اس میں جائے. تو اس بائر کو بڑا جسے کہتے ہیں نا شرم فیل ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں یہ پینٹنگ خریدنے کے بعد اس نے دوبارہ ڈونیٹ کر دی. بولا آرٹسٹ یہ کر سکتا ہے تو میں دوبارہ, مطلب وہ پینٹنگ 2 مرتبہ وہاں پہ آکشن, جو کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, بڑی بات. اور میں اوپر والے کا بڑا شکر. اس بندے نے کہا کہ جب آرٹسٹ ہی کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ریکارڈ ہے. اس نے پھر واپس کی, میرے آکشن میں 2 مرتبہ آکشن وہ آئے گی. تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے میرے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا, مطلب اچھا قدم آپ نے اٹھایا. اچھا آپ کی پینٹنگ میں مطلب خاص انفرادیت کیا رہی کہ جس کی وجہ صرف انہیں, مطلب آپ صرف نازک کو لے کے چلتے ہیں مگر کوئی انفرادیت بھی تو ہوگی نا, کوئی صرف نازک کا کام اور بھی تو لوگ کرتے ہی ہوں گے. ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں شوبی بھائی, مطلب آپ کی انفرادیت کیا ہے اس میں؟ میری انفرادیت یہ مجھے بھی نہیں پتا. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں جو بھی کام کرتا ہوں بلینک کینوس پہ جب سامنے ہوتا ہے, اس میں کچھ بھی بنانے کے لیے کوئی بھی فکر, تو مجھے ایک بڑا ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ بنے گی نہیں بنے گی. لیکن قدرت جو ہے نا اندر آتی ہے, آپ کے مائنڈ سے ہوتے ہیں, ہاتھ سے نکل کے برش کی ٹپ پہ آ کے اور خود بخود چلنے لگتا ہے. تو جب وہ اس پہ کریٹ ہو کے کوئی چیز نکلتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں میرا عمل دخل نہیں ہے, اوپر والے نے مجھ سے کام کروا دیا, اور وہ جب کام کرواتے ہیں لوگوں کو پسند آ جاتا ہے. تو یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں خصوصیت, مجھے لوگ ہی بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بڑی خصوصیت ہے, اس وجہ سے ہم یہ پینٹنگ خرید رہے ہیں, یا اس وجہ سے پینٹنگ بہت زبردست لگ رہی ہے. بس یہ ہے کہ صنف نازک بیوٹی کو میں زیادہ انہانس کرتا ہوں, تو اس وجہ سے لوگ زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو, میرا خیال ہے. مردوں سے نفرت آپ کو؟ نہیں, مردوں سے نفرت نہیں ہے, مردوں کے بھی پورٹریٹ بنایا. تو پھر آپ مردوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ قائد اعظم کا 10 فٹ کا پورٹریٹ سندھ اسمبلی ہے نا ابھی موجود, اس میں اسپیکر کے پیچھے, وہ بنانے کا بھی مجھے اجازت. اچھا ماشاءاللہ, آپ کا بنا ہوا ہے؟ جی, اور وہ بھی اسمبلی میں ابھی لگا ہوا ہے. اور وہ بھی ایک یہ بھی دلچسپ واقعہ تھا, جب وہ بن رہی تھی نئی بلڈنگ تو اس کے جو آرکیٹیکچر تھے نا وہ میرے پاس بھی آئے. نقوی صاحب ہیں, وہ بہت اچھے اس کو, تو وہ آئے میرے گھر پہ, تو بولیں گے مہتاب صاحب آپ پورٹریٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو بولیں گے قائد اعظم کا پورٹریٹ, آپ ایک اپنا کوٹیشن دے دیے, کیا سیمپل دے دیے. میں نے کچھ تصویر دی, بولے ہم پورے ملک سے سلیکٹ کر رہے ہیں, تو سندھ اسمبلی کے لیے ایک بڑا پورٹریٹ میورل بنانا ہے. تو خیر میں نے ان کو دے دیا, اپنا کوٹیشن بھی دے دیا, تصویریں بھی دے دی کچھ. خیر وہ 6 مہینے بعد وہ آئے, بولیں گے مہتاب علی آپ کا پورٹریٹ سلیکٹ ہوا ہے, اور 10 فٹ کا. اچھا میں نے آج تک کبھی 10 فٹ کا, یعنی کہ میرے کمرے سے بھی مطلب کھڑے ہو کے پہاڑ پہ باقاعدہ چڑی لگا کے, بولنا وہ بننا 10x6 کا, اور قائد اعظم اس طرح سوٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, جوتے ان کے ایک جو اسٹائل, مطلب. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں نے اسے بنانا شروع کیا, انہوں نے فوراً سارے ایگریمنٹ کیے اور مجھے 50% ایڈوانس, جو کہ ایک بڑا ہیوج انہوں نے دے دیا مجھے. اور میں نے اس کو پینٹنگ پورٹریٹ بنایا اس کا, اور 6 مہینے بنی تھی, کافی ٹائم لگا تھا. اور پھر وہ جا کے سندھ اسمبلی کی بلڈنگ میں وہاں پہ پیچھے اس کا ایک بہت بڑا ہیوج فریم بنا, اور اس میں جا کے وہ لگی, جو کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا پورٹریٹ لگنا. کیونکہ اس سے پہلے سعید اختر صاحب لاہور کے ایک آرٹسٹ ہیں, انہوں نے اسلام آباد کی جو اسمبلی ہے نا اس میں پورٹریٹ بنایا تھا. اچھا یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یار میرا وہاں لگے, یہ لگے, لیکن قدرت جیسی آپ خواہش کرتے ہیں, قدرت کہیں نہ کہیں سے آپ کی نا پورا کرنے کے لیے سامنے آ جاتی ہے. بات وہی کہ انسان کی نیت میں سچائی اگر ہوگی نا, نیت سچی ہوگی اور ایک اللہ کا لگاؤ بھی ہوگا, بالکل بالکل, تو پھر اللہ تعالیٰ تو خود مدد کر رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل, یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسی سوچتے ہیں نا قدرت نا وہ کہتے ہیں نا کہ پتے ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. بات وہی ہے کہ انسان کی اپنی سوچ بھی تو ہے نا, پازیٹیو سوچ ہونا چاہیے ہمیشہ, یہ نہیں کہ نیگیٹو کہ یہ کام نہیں ہوگا. ہر کام میں آپ پازیٹیوٹی لے کے آئیں اور اس کو کریں تو قدرت
خود بخود اتر کے آپ کی محنت. آپ کا یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ شادی البم وغیرہ بھی اپنے ساتھ لے کر آئے. یہ اس میں میرا کچھ کام ہے, میں نے کہا آپ کو دکھاتا چلوں. آپ نے اچھی بات ہے, پینٹنگ اتنی بڑی تو لا نہیں سکتا تھا. ابھی پچھلا کراچی تمغہ کراچی میں ملا تھا مجھے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تمغہ کراچی کا آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہے. تو ہماری کچھ یہ ماشاءاللہ یہ تمغہ کراچی آپ کو ملا مصوری کے شعبے میں نمایاں میئر کراچی نے بیرسٹر مرتضی وہاب زبردست ماشاءاللہ. اور یہ ساری تصویروں کا ساتھ بڑا یہ, اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کی کچھ تصاویر جو آپ کی, میں یہ ذرا سے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے کچھ دکھائیں. جیسے برونائی کے بادشاہ ان کی شہزادی ہیں, ان کے اچھا یہ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں دکھا سکتے, اب تو دکھا سکتے ہیں. ہاں بھائی دیکھیں یہ آپ لوگ جو ابھی برونائی کی بات ہو رہی تھی, یہ آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اس کیمرے میں, یہ جو تصویریں تھیں ان میں سے چند ان کے اس میں البم میں لگی ہوئی ہیں. اور مہتاب علی اور پریشنس آرٹسٹ یہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم کچھ اور آگے آتے ہیں جناب. یہ 16 بادشاہ جو ہے برونائی کے جو بادشاہ ہیں جن کا پورٹریٹ یہ بنا ہوا ہے, یہ پرنس کا ہے, یہ ان کے پرنس کا ہے, ان کے شہزادے کا ان کے ہے. پھر یہ مہتاب علی ہیں, اور ان کے ساتھ کون یہ ثنیہ عالم ہے, اور یہ سپر لرنر ہیں اور ورلڈ ریکارڈر نے کام کیا ان کے ساتھ. یہ اچھا گڈ, میں سمجھا شاید یہ میں نے کہا یہ بندہ تو کچھ مہتاب سے ملتا جلتا لگا ہے. یہ کون ہے یہ؟ اچھا یہ ماشاءاللہ یہ تو آپ کی پروفائل وغیرہ ہے یہ. اور یہ ماشاءاللہ قائد اعظم صاحب کا آپ کا پورٹریٹ بنا ہوا. دیکھیے یہ میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں سامنے تاکہ تھوڑا سا اچھا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے تو ذرا سا آپ کو مہتاب کے کام کا بھی ایک اندازہ ہوگا. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی سامنے ایک ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے نا. اور اس کے ساتھ پھر سندھ اسمبلی کا بھی آئے گا. ہاں یہ ایئر فورس کے کمانڈر کی پورٹریٹ بنائی تھی, ایئر فورس کے کمانڈر کی, ایئر کمانڈر شمیم, ایئر کمانڈر شمیم صاحب کی پورٹریٹ بنی ہوئی ان کی. ماشاءاللہ کام کافی ان کا ہے. اور یہ فیض احمد فیض صاحب کا پورٹریٹ بنا ہوا ہے, دیکھیں گے بالکل بلیک اینڈ وائٹ بنا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھا یہ علن فقیر ہے, یہ علن فقیر صاحب کا دیکھیں کلر پورٹریٹ بنا ہوا ہے ان کا, ان کے ہاتھوں بنا ہوا ہے. تو ایسی بہت ساری ہے, تو اسے بہت ساری ماشاءاللہ اس میں دکھائیں گے. یہ ساجد حسن کا پورٹریٹ ہے, یہ ساجد حسن کا اداکار ساجد حسن صاحب کا بنا ہوا یہ. اور یہ تو کاشف گرامی ہے یہ. اوہ یہ جناب کیا بات, ضیاء محی الدین صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے. ضیاء محی الدین صاحب کا لائیو پورٹریٹ بناؤ, دیکھیں زبردست سامنے آپ دیکھیں. ضیاء محی الدین صاحب کی بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور یہ پرسنل کسی کا پورٹریٹ ہے, ہاں یہ کسی کا پرسنل بنا ہوا, یہ لیڈی ڈائنا کا ہے, یہ بھی پرسنل بنا ہوا کسی کا. یہ ماشاءاللہ بہت ایسے بہت سارے ماشاءاللہ. یہ تو اس میں کافی بنے ہوئے. آسمی صاحب ڈان کے ایڈیٹر, ہاں یہ ڈان کے ایڈیٹر ہیں جناب. دیکھیں یہ سب ان کے پورٹریٹ بنے ہوئے. یہ کہ مطلب کہ پروفائل پوری ان کی پروفائل ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ. اور ماشاءاللہ کام بہت سارا ہے یہ. اچھا اس میں یہ میں نے عموماً آپ کا فیس بک پہ بھی آپ کا دیکھا میں نے تصویریں, مطلب کافی جہاں تک مجھے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ تصویر موجود ہے. مہتاب علی ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ. ابھی مہتاب کے کچھ اسکیچز آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے تھے, اور جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ سندھ اسمبلی میں جو اس وقت نئی اسمبلی میں جو پیچھے جو ایک بہت بڑا قائد اعظم صاحب کا اسکیچ ہے وہ بنانے کی تصویر ان کی دیکھیں. یہ وہ تصویر ابھی میرے سامنے آئی ہے, اس میں یہ وہ بناتے ہوئے تصویر. یہ 6x10 کی تصویریں, 6 فٹ چوڑی ہے اور 10 فٹ لمبی تصویر ہے. یہ قائد اعظم صاحب کی جو انہوں نے وہاں پر لگائی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بنا رہے تھے بناتے ہوئے یہ تصویر ان کی موجود ہے, یہ تصویر. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصویر جو ہے یہ بننے کے بعد یہ تصویر دیکھیں, یہ سامنے دیکھ رہے ہیں, یہ تصویر بننے کے بعد وہ تصویر جو سندھ اسمبلی میں پیچھے لگی ہوئی ہے, اس پہ اسپیکر کے پیچھے جو بالکل لگی ہوتی تصویر, وہ یہ تصویر ہے یہ. تو یہ ماشاءاللہ. اچھا اس کو بننے میں کتنے 6 مہینے لگے تھے؟ 6 مہینے لگے. تو اس کو آپ نے بنایا کہا تھا, وہیں پر بن رہی تھی؟ نہیں میں نے اپنے گھر پہ بنائی تھی. اور یہ گھر میرا آپ آ چکے ہیں 2nd فلور 3rd فلور پہ, اور وہاں پہ بنائی تھی. وہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے اسمبلی کے. اچھا. اور پھر جب یہ گئی تھی ایک بہت بڑے ٹرک شہزور پہ گئی تھی, اتنی بڑی تصویر تھی. تو یہ بس اسی, کیونکہ اپنے پلیس پہ اپنے اسٹوڈیو پہ آپ بہتر کام کر سکتے ہیں. کسی اور جگہ فریلی کام ہوتا ہے وہاں پر, بندہ بہت جب ٹائم ملا اس حساب سے, جب رات کو کر دیا, جب ہوا تو اس کے حساب سے بندہ کر رہا ہوتا ہے. یہ تو حقیقت ہے. اچھا آؤٹ آف کنٹری اب کہاں آپ؟ میں آؤٹ آف کنٹری کیا کہتے ہیں پورا یورپ گیا ہوں. اور یورپ میں پیرس ہوا, جرمنی ہوا, برسل ہوا,
ایمسٹرڈم ہوا, ہالینڈ ہوا, اٹلی ہوا, مطلب 2-3 دفعہ گیا ہوں. پھر امریکہ گیا, وہاں پہ واشنگٹن میں نا پاکستان ایمبیسی میں ایگزیبیشن ہوئی میری سولو, جو کہ جی وہاں پہ ایکسپریس کیئر ایک ادارہ ہے, وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اسپانسر کیا تھا, اور وہاں پہ بہت اچھی ایگزیبیشن ہوئی تھی. اور گائے بگائے مختلف ملکوں میں تو پینٹنگیں جاتی رہتی ہیں اور وہاں ایگزیبٹ ہوتی رہتی ہیں, لیکن فزیکلی جو جا کے ہم وہاں دیکھتے ہیں, اب جیسے میں کیا کہتے ہیں پیرس میں لوور میوزیم میں گیا, ہم اپنی پینٹنگ بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا, ایسی فیلنگ آتی ہے. لیکن جب میں میوزیم میں گیا, وہاں پہ ایک آرٹسٹ ہے اور ماسٹر ہمیں سے پسند ہے, ڈیوڈ نام ہے, تو اس نے پینٹنگ دیکھی ہم نے, جو کتابوں میں ہم دیکھتے تھے چھوٹی چھپی ہوئی, لیکن وہ تقریباً یوں 100 فٹ ہوگی اور 30 فٹ یوں, بہت بڑا میورل تھا. اس میں نیپولین بادشاہ, اور وہ جیسے کہتے ہیں خلق عطا کر رہا ہے, کیا کہلاتا ہے وہ جو اپنے رعایا کو دیتا ہے, اور 100-150 سے زیادہ وہاں پہ نا ہال میں نا لوگ کھڑے ہوئے تھے, زرق بر ڈریس پہنے ہوئے, اور ایک گھوڑا سم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا. میں دیکھتے, میں نے جب وہ پینٹنگ قریب سے جا کے دیکھی, تو آپ جو بھی شوی بھائی, میں نا وہاں صوفے پڑے ہوتے ہیں, ان سے بیٹھ کے آپ آرام سے دیکھیں, میں پلٹ کے بیٹھ گیا اور سر پکڑ لیا. میں نے کہا مہتاب علی لعنت ہے آپ پہ, آپ ایک پینٹنگ بنا کے سمجھتے بہت بڑا تھی, اور یہ 200-300 سال پہلے اتنا عمدہ کام کر گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اوریجنل کام دیکھ کے وہاں پتہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں. تو ماسٹرز نے آج سے 100-200 سال پہلے, جیسے مائیکل اینجلو جو اسکلپچر بنایا کرتا تھا, اس کی ایک بہت اچھی بات مجھے لگی ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خراب پتھر ہوتے ہیں اور بدھے پتھروں سے اتنا خوبصورت مجسمہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں خوبصورت مجسمہ نہیں بناتا, بس قدرت نہ مجھے فالتو پتھر ہٹانے کا موقع دیتی ہے, میں چھینی کے ذریعے ہٹاتا ہوں, اور پھر اس میں سے ایک مجسمہ خود بخود نکل گیا. تو یہ سوچ, جب آرٹسٹ یہ سوچ کے جی دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں قدرت مجھے وہ فالتو چیزیں ہٹانے کا موقع دیتی ہے, بناتا میں نہیں ہوں, مجھے تو موقع دیتی کہ میں فالتو چیزیں ہٹا دوں, اور اس کے اندر وہ بنا ہوا ہے. تو یہ چیز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آرٹ ہے, ادب ہے, یہ شاعری ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ قدرت آپ کو گفٹ کرتی ہے. اب جیسے کوئی مجھ سے, میں نے کسی آرٹ اسکول سے نہیں پڑھا, لیکن لوگ بولتے ہیں آپ نے کیا کس طرح, تو ایک جملہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ جی میں سیلف تھاٹ ہوں. تو میں ایک بات کہتا ہوں, میں نے سیلف تھاٹ نہیں, میں گاڈ میڈ آرٹسٹ ہوں. سیلف تھاٹ کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک ایگو ہے, آپ بتا رہے ہیں میں نے کیا, میں آ گئی آپ کے, لیکن آپ گاڈ میڈ آرٹسٹ ہیں, کیونکہ یہ قدرت کے بغیر آپ ایک لائن نہیں کھینچ سکتے, ایک کلر نہیں لگا سکتے. یہ عطیہ خدا بندی ہے, اللہ نے عطیہ کیا, آپ کو ہنر دیا ہے, تو آپ کر رہے ہیں نا یہ. بالکل, میں اس کا میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. جب بھی کوئی پینٹنگ بناتا ہوں, شروع کرتا ہوں بسم اللہ, میں کہ یا اللہ مجھے کامیابی, تو بسم اللہ کر کے میں شروع کرتا ہوں, اور جب وہ بنتی تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مہتاب علی تم نے بنائی ہے, مطلب مجھے خود یقین نہیں آتا, کیونکہ وہ کام جو ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اس کا میں کہتا ہوں کرم ہے اگر یہ کام ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو کام ہے نا, یہ میں سیدھی ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے کہ لوگوں کو پلیشر, لوگوں کو انجوائے کرتے ہیں, لوگ اس کی قدر کرتے ہیں, مہنگی پینٹنگ خرید کے اپنے گھر لگاتے ہیں. آج آرٹسٹ ہے, کل نہیں. جیسے گلجی, وہ ساتکین گلجی تھے نا, ساتکین بڑے عوامی آرٹسٹ تھے, وہ کبھی پینٹنگ بیچتے نہیں تھے, وہ میں جب فری بناتے کرتے, گورنمنٹ ان سے کام لیتی تھی, ان کی ضروریات پوری کرتی تھی. تو اس زمانے میں ساتکین نے بہت سارے لوگوں کو کیلیگرافی یا کچھ بنا کے اور لکھ کے دیا, بصد خلوص فلاں کے لیے نام لکھے ہیں اس طرح سے. تو آپ یقین کیجیے گا, جب انتقال ہو گیا ان کا, اس کے بعد وہی پینٹنگ ہے لاکھوں میں بکی ہیں, 10 لاکھ 5 لاکھ, بلکہ 50 لاکھ کی بھی لکھے ہوئے نا لوگوں نے. اس کا مطلب پتہ چلا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ ویلیوبل چیز ہے. تو جن لوگوں نے نا اسٹور میں پھینک دی تھی پینٹنگ, ارے یہ بیکار چیز ہے, انہوں نے اس اسٹور میں سے صاف جھاڑ پوچھ کر کے نکال کے اور باقاعدہ گیلری میں لا کے سیل آؤٹ کی. یہ ہے کہ آرٹ ایک ویلیوبل چیز ہے. اچھا, ہمارے پاکستان میں اب کیا سمجھتے ہیں, اس کی ویلیوز ہیں, مطلب ان کی ہے کہ پچھلے 20-30 سال میں پاکستان میں اس کی ویلیو ڈیولپ ہوئی, کیونکہ بڑی چیز سے سوشل میڈیا, لوگ باہر گئے, انہوں نے دیکھا پینٹنگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک ویلیوبل چیز ہے, تو لوگوں میں شعور ہوا. یہاں پہ جو آرٹ گیلریز ہیں انہوں نے اس کو کیا کہتے ہیں بڑا ابلائج کیا. بہت ساری جو گیلریز ہیں انہوں نے اس کو اسٹیبلش, کیونکہ ایک زمانے میں 20-30 سال پہلے 2-4 گیلری تھی, اور اب 55 یا 60 گیلریز ہیں کراچی میں ہڈن بھی ہیں اور اوپن بھی ہیں, جو لوگوں کے گھروں میں بنی ہوئی. تو اتنی گیلری کا مطلب ہے کہ آرٹسٹ کو فروغ مل رہا ہے, آرٹ اور آرٹسٹ کو فروغ مل رہا ہے. یہ تو ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کہاں تک اس میں آ گئی؟ دیکھیں, میں آرٹس کونسل کی ایک بات کروں گا کہ آرٹس کونسل میں نے 30 سال پہلے والا بھی دیکھا ہے,
اور ابھی کا بھی دیکھا. میں کہتا ہوں آرٹ کونسل میں احمد شاہ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ انہوں نے آرٹ کونسل کو ایک آئیکن بنا دیا. پوری دنیا میں بھی جو انٹرنیشنل فیسٹیول ہوا تھا ڈرامہ آرٹ کا, یعنی کہ اتنے خراب حالات میں یہاں پہ 40 ملکوں کے لوگ آئے یہ تو ہے آرٹس کونسل میں, اور اس کو کیا کہتے ہیں آرٹ کو پروموٹ کیا. تو احمد شاہ صاحب نے ایک بڑا, میں کہتا ہوں, اور یہ پورے دیکھا ہے تو کراچی میں ہوا. کراچی میں ہوا, جیسے اردو کانفرنس ہوتی ہے کراچی میں, کسی عالمی اردو کانفرنس, اس کو دیکھ کے دوسرے اداروں نے شروع کیا. لیکن جو بات یہاں کراچی کے آرٹس کونسل میں ہے, میں کہتا ہوں بھی دوسرے, ہم چاہتے ہیں کہ سب جگہ یہ فروغ ہو, اور آرٹ جب تک ہمارے ملک میں آرٹ اور کلچر کو فروغ نہیں دیا جائے گا تو امن, یا جو دیکھتے ہیں لوگ ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں. آرٹ اور کلچر یا ادب ہے یا شاعری ہے, یہ لوگوں کے اندر پیس, ایک لو پیدا کرتا ہے. وہ تو لازمی سکون دیتا ہے نا, اگر فیل کرے تو واقعی سے بڑا آپ کو ڈرامہ ہے, فلم ہے. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو نا لوگوں کو نا ایک وہ کرتا ہے کہ ایک جگہ یکسوئی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے, اس کو انجوائے کروا دیتا ہے. لیکن یہ سب کچھ نہ ہو, پورے شہر بھر میں ہنگامے ہوتے رہیں, تو لوگ تو صرف اپنی بقا کے لیے گھر میں بیٹھے رہیں گے, یا صرف 2 وقت کی روٹی مل جائے اس میں لگے رہیں گے. یہ آرٹ جو ہے نا ملک میں کہتا ہوں آرٹ ہو, فن ہو, ادب ہو, شاعری ہو, یہ امن اور شانتی پیدا کرتا ہے, اور یہ اس کا فروغ ہونا چاہیے. ہماری نئی جنریشن کہاں تک اس میں ہے, انوالو ہے؟ اب ایک چیز بڑا زبردست میں بتاؤں آپ کو کہ جب سے سوشل میڈیا کو میں یوں کہوں گا, پہلے اخبار چھپتا تھا, اس میں ایک آدھ تصویر چھپ گئی, یا ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, اس میں کسی کا انٹرویو آ گیا, ورنہ تو لوگوں پر رسائی نہیں تھی نا. جب سے سوشل میڈیا آیا, اس نے آرٹ اور کلچر کو بہت فروغ دیا. یعنی جیسے مصوری کے بارے میں دیکھتا ہوں ڈرامے میں باقاعدہ پینٹنگیں ان کے سیٹوں پہ لگی, ورنہ پہلے پینٹنگ لگنے کا دوائی نہیں تھا. وہ کیا کہتے ہیں جامع کلاس سے کوئی پوسٹر خریدا ہے لگا, لیکن اب باقاعدہ بڑی اچھے ماسٹرس کی پینٹنگ لگی ہوتی ہے, اور اس میں آرٹ کے اوپر ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. لوگ اس میں دکھایا کہ کوئی کردار آرٹ کر رہا ہے, مطلب اس کو ایک اسپیشلائز کرتے ہیں, تو اس سے لوگوں میں بڑی کیا کہتے ہیں اویئرنیس آئی ہے. اور ابھی آرٹ اسکول ہے, جیسے انڈس ویلی ہے, این سی ہے, یا آرٹس کونسل میں جو اسکول ہے اوپر, وہ بڑا اچھا, یا کراچی اسکول آف آرٹ ہے, یہ بڑے آرٹسٹوں کو انوائرمنٹ فراہم کر رہے ہیں, جس سے آرٹ اور آرٹسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے, اور بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. میں اس بات سے بڑا خوش ہوں, کیونکہ آج سے 30 سال پہلے ہمیں وہ وسائل نہیں تھے جو آج ہے. وہ لازمی, پہلے نہ موبائل تھا نہ یہ سوشل میڈیا تھا, کیونکہ وہ رسائی تو وہیں تک تھی جہاں تھے وہیں تک بیٹھے ہوئے. جی بالکل. اور وہ بات ہے ٹی وی پہ گئے, اگر کسی نے بلا لیا تو چلے گا, نہیں تو اندر جانے کے لیے بڑے قطار لگانی, منتیں ترلے کرنے پڑتے تھے لوگوں کے. کسی کے انٹرویو کے لیے اخبار میں چھپنے کے لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی تھی کہ اخبار میں انٹرویو آ جائے ہمارا, یا کوئی ہماری کوئی چیز چھاپ دی. تو ٹھیک ہے, یہ دور الگ تھا, وہ دور الگ تھا, مگر اب یہ چیزیں واقعی حقیقت ہے. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ کیا ہے, مگر سوشل میڈیا جہاں کہتے ہیں کہ پازیٹیو بھی کام کر رہا ہے, مگر نگیٹیولی اس کا استعمال ہمارے سے بہت زیادہ ہو رہا ہے. حالانکہ اگر پازیٹیولی اس کا یوز کیا جائے تو وہ بہت فائدے کی چیز ہے, ہمارے لیے بہت فائدے. ہم دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ ایک پوری دنیا ہماری ایک جو ہے وہ مٹھی میں, یا ایک ہماری فنگر پہ ہے ہماری دنیا, ایگزیکٹلی پوری دنیا. بھائی اس سلسلے میں یہ بات کہوں گا کہ میں 30 سال پہلے کی بار بار کہوں کہ اس زمانے میں ہمارے پاس نا میرے پاس بے شمار آرٹ کی کتابیں. اگر کوئی مجھ سے کہتا تھا کہ یار وہ پکاسو کی فلاں پینٹنگ, تو میں جا کے پوری لائبریری میں گھس کے ورگردانی کرتا تھا, اور اس میں سے پھر پکاسو کی فلاں پینٹنگ جو مانگی اس کو فوٹو کاپی کرا کے دینا. اب بتاؤں کیا گوگل میں آپ لکھیں پکاسو کی فلاں پینٹنگ, وہ 1 سیکنڈ میں آتی ہے. تو کتنی سہولت ہے اس میں. اب کتابیں ہماری نا وہ بالکل اس میں جالے لگ رہے ہیں, وہ استعمال نہیں ہو رہی ہے, بڑی زیادتی. مگر کتابوں کا اپنا, کتابوں کے ساتھ زیادتی ہے. نہیں, کتابوں کے ساتھ زیادتی تو ہے, مگر کتابوں کا اپنا ایک ہے, کتابوں کا معیار اپنا ہے. کتابوں کو تو 30 سال بعد ہو سکتے, 30 سال بعد گوگل پہ وہ چیز آپ کو نہ ملے, مگر کتاب تو 30 سال بعد موجود رہے گی. آرکائیو تو آپ کا موجود ہے, وہ آرکائیو تو اپنی جگہ ہے. نیٹ پہ تو ایک چیز موجود ہے, آج ایک ویب سائٹ ہے, کل 2 سال بعد وہ ویب سائٹ ہی نہیں ہے. اور ایسی بہت ساری میں نے ویب سائٹیں دیکھی جو 10 سال پہلے تھی, 20 سال پہلے تھی, اب وہ نہیں ویب سائٹیں نہیں ہے. بہت ساری گارنٹی نہیں ہے, مطلب ان کی کوئی گارنٹی نہیں, کچھ نہیں ہے. جب تک ہے اس کو آپ نے اپنے پاس اگر سیو کر لیا تو الگ چیز ہے. اچھا سیو بھی کیسے کہاں تک رکھیں گے بھائی, سی ڈی بھی کب تک رہے گی آپ کی, وہ ہارڈ ڈرائیو کب تک سیو رہے گی, وہ کہنے کبھی زیادہ پڑے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے, تو وہ بھی ایرر آ سکتا ہے. تو زندگی بہرحال یہ بالکل اسی طرح ہے. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہے مہتاب علی ہمارے ساتھ. مہتاب, آپ اپنے آپ کو اب آگے کہاں دیکھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو آگے کہاں دیکھتا ہوں, میں تو اپنے آپ کو ایز اے آرٹسٹ ہی دیکھتا ہوں. آگے تو وہ لوگ دیکھیں گے میرا کام دیکھ کے کہ یہ
آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں, اچھا ہے برا کر رہے ہیں, وہ جو ناقدین ہیں مجھے یہ بات ان کی باتوں سے یا ان کے کمنٹ سے یا ان کی جو مجھ پہ لکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کس جگہ موو کر رہا ہوں. تو میں بذات خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا, جسے کہتے ہیں نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہمیشہ دوسرا آپ کو فالو کر سکتا ہے, آپ کو دیکھ سکتا ہے. آپ شوبی بھائی آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں, لیکن آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. تو آرٹ اور ادب کا بھی یہ کہ دوسرے پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد وہ رائے قائم کرتے ہیں, پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کس لیول پہ موو کر رہے ہیں. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ اپنے آپ کو یہ تو دیکھتے ہیں یار میں آج اس جگہ ہوں میں, اور مجھے کہاں جانا ہے یا مجھے کیا کرنا ہے, مجھے میرا ٹارگٹ کوئی تو ہے. مطلب دنیا میں لازمی اللہ نے جہاں آپ کو پہنچایا ماشاء اللہ, تو کہیں نہ کہیں تو ہے کہ یار میں ابھی تو میں کس مقام پہ کھڑا ہوں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے, لیکن یہ ایک بات بتاؤں, میں میرے ایک جگہ ایک میری تھاٹ ہے کہ وہ ہے, وہ یہ ہے کہ بس میں اوپر والے سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت میری ہاتھوں میں اور آنکھوں میں اتنی طاقت رکھنا کہ میں زندگی کے آخری دن تک کچھ نہ کچھ بناتا رہوں, کچھ جو تو نے مجھے سکھایا اس کو ڈسپلے کرتا رہوں. تو اچھا کہاں تک جانا ہے, ٹارگیٹ تو ہوتا ہے کہ آدمی یہ کر لے وہ کر لے, بہت سارے آپ کے گول ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جیسے جیسے پورے اور کیے اس نے, اللہ نے میرے جیسے گول ہے نا, میں سوچ نہیں سکتا کہ میں پہلے سوچتا تھا کہ مونا لیزا کو میں کیسے دیکھوں گا, صرف کتابوں میں دیکھوں گا, پھر اچانک اوپر والے نے میرے سامنے مونا لیزا پینٹنگ. چلے ماشاءاللہ بہت شکریہ مہتاب, آپ آئے, بڑا اچھا لگا. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ, اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ, زندگی بخیر, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو, جزاک اللہ. اللہ حافظ, اینڈ پاکستان زندہ باد.